سب سے پہلے تو یہ کہ 5 اگست کی جو سٹرائک تھی، ہڑتال تھی، احتجاج تھا، اس پہ بہت خوش ہوئے عمران خان صاحب. پہلی بات ان کو بتایا گیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے نالج تھا، کچھ علم تھا کہ کس طریقے سے کل پورا دن جو ہے وہ فسطائی حکومت پریشان رہی ہے. اور خاص طور پہ وہ پنجاب سے بہت خوش ہیں، بلوچستان اور اس کے بعد پھر سندھ، کیونکہ یہاں کے تینوں صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں نکلے، بلوچستان میں نکلے اور پھر سندھ میں. یہ سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی. تو سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ خوش نظر آئے کہ کل کا دن بہت اچھا رہا، اور پاکستان کے عوام نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان سندھ کے عوام نے، کشمیر گلگت بلتستان کے عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور خیبر پختونخوا کا نام تو اس لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ایک انقلاب ہی انقلاب ہے، عوامی انقلاب ہے. وہاں پہ تو عوام کا جمع غفیر تھا، چونکہ وہاں پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. وہاں پہ پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ اور فسطائیت کا اس طرح سے خوف نہیں ہے جس طرح کے باقی ملک کے دیگر حصوں میں. اس لیے باقی صوبوں کے عوام سے عمران خان صاحب بہت خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ مشرف اور ضیاء الحق کے مارشل لاء میں اتنا ظلم نہیں ہوا تھا جتنا عاصم لاء کے تحت آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس ظلم کو تشبیہ یحییٰ خان کے دور سے تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ یحییٰ خان کا دور جو تھا وہ اس اعتبار سے تو بہت ہی خطرناک تھا کہ پاکستان ہماری مادر وطن دو ٹکڑے ہو گئی، اور انہوں نے بھی بہت ظلم کیا تھا، ظلم کی انتہا کی تھی. انتہائی بد کردار شخص تھا، جتنا بھی آپ کہہ لیں اس کی بد کرداریوں پہ آپ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو لہٰذا اس پہ تو بات ہی، میں کہتا ہوں طبیعت ہی ویسے خراب ہو جاتی ہے. اس کا نام یا شکل اس کے سامنے آ جائے تو طبیعت آوازار ہو جاتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ کیسی لعنتی چیز جو ہے وہ ہماری تاریخ میں آئی اور اس نے کیا گل کھلائے. تو سی ڈی اے کے بھی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ بھی یحییٰ خان تھا جی ایڈمنسٹریٹر. اور اس لیے سی ڈی اے میں بھی کرپشن کے وہ انبار لگے ہوئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ڈیولپمنٹ کے علاوہ باقی سارے کام سی ڈی اے کرتا ہے. اور یہ ہے سچویشن، کیونکہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں تو سی ڈی اے کے آپ چیئرمین کے آفس میں جائیں تو اوپر جو پہلا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہے میجر جنرل یحییٰ خان، ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کو فوری طور پر بند کیا جائے اور علی امین گنڈا پور اپنا کردار ادا کریں. خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم ہے، جرگہ کریں اور بات چیت کریں، اور اسی سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے، عمران خان نے کہا کہ اتنے جبر کے بعد بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلے. اتنا ظلم کسی مارشل لاء میں نہیں ہوا جتنا اب کیا جا رہا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست احتجاج سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں مطمئن ہوں، اور قوم کو کل نکلنے پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور 14 اگست کی انہوں نے آگے پھر کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو بھی اسی طریقے سے نکلنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ بات منوانی ہے اور احتجاج جاری ساری کرنا ہے. اگلی بات جو انہوں نے بہت ہی کہی ہے، انہوں نے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا کووڈ کے دنوں میں. جب کووڈ آیا تھا کورونا، تو انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک متعارف کروایا تھا. اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ جہاں بیماری ہے صرف اس ایریے کو آپ لاک ڈاؤن کریں گے اور باقی زندگی معمول کے مطابق رہے گی. اور یہ ماڈل جو ہے پوری دنیا میں ان کا سراہا گیا تھا. اب انہوں نے سمارٹ احتجاج کا ایک ماڈل دیا ہے کہ سمارٹ احتجاج کیا جائے. اور سمارٹ احتجاج میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان بالکل نہیں پہنچانا، اپنے کارکن کو نقصان نہیں پہنچانا اور عوام کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ سمارٹ احتجاج کا مطلب ہے کہ ٹارگیٹڈ احتجاج، اور وہ ہم نے فسطائی حکمرانوں کو، ناجائز حکمرانوں کو نقصان پہنچانا ہے. لہٰذا سمارٹ احتجاج کا کانسیپٹ، اور یہ ہم نے طویل
ترک کرنا ہے، اور جب بھی موقع ملے گا تب کرنا ہے، اور اس سے جو ہمارے مخالفین ہیں، جو فسطائی حکمران ہیں، ناجائز حکمران ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہ انہوں نے کل ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے، اور اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ کافی آج بھی جی کل پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رات گئے رہا کیا گیا، اور آپ کو میں مریم صاحبہ کا ایک شارٹ سنواؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ناجائز حکمرانوں سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ عوام کا ٹیسٹ نہ کریں، کیونکہ عوام ایک دفعہ بفر گئی اور اس کو پھر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھول جائیں گے۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور 25 کروڑ عوام ہے، اور اس وقت 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو نمبرز ہیں یہ کوئی سروے وہ آفیشیل وہ کہتے ہیں نا جو پیسے دے کے سروے کروایا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، فرمائشی سروے نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری اداروں کے اپنے سرویز ہیں، اور ہر حلقے کا سروے ہے کہ مور دین 88% جو لوگ ہیں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خوف ہمیں نہیں ہے، خوف اب ان کو ہے۔ اور اب تو واضح طور پر سہیل وڑائی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اس نظام کی اور اس جعلی نظام کے حکمرانوں کی موت ہے، سیاسی موت، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو مقدمات کوئی نہیں ہے، جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، مخالفین بھی یہ بات مان رہے ہیں، لیکن ہم نے رکھا اس لیے ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو یہ سارے جو فسطائی حکمران ہیں یہ سب کے سب بوریا بستر ان کا گول ہوگا، اور ان کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر احتجاج ہوا، باہر احتجاج ہوا، بینرز پوسٹر اٹھا رکھے تھے عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر بھاری نفری جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر موجود رہی، اور یہ ہے ہمارے پارلیمان کا حال کہ ہر وقت آج بھی اسلام آباد میں ہر طرف پولیس اور فورسز نظر آئیں۔ اور اب میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں، کیونکہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں، اور اس میں آج مریم صاحبہ ایک جگہ اپیئر ہوئیں، اور سامنے آئی جی پنجاب بیٹھے تھے، وہی آئی جی پنجاب 9 مئی والے، اور وہی ضلع شاہ والے، اور وہی زبان پارک والے، یعنی کہ جتنے بھی فسادات ہوئے پنجاب میں ہو رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، 3.25 سال سے، تو وہ آئی جی صاحب بیٹھے تھے، ڈاکٹر عثمان صاحب۔ تو مریم صاحبہ نے کیا کہا پہلے ذرا سن لیں، بہت اچھی غور سے سنیے گا، پھر میں آپ کو کچھ حقائق بھی بتاتا ہوں۔ سنیے ذرا کیا کہتی ہیں مریم صاحب۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں کہ کل پنجاب میں کوئی بھی نہیں آیا، اور کیوں نہیں آ رہے ذرا سنیے۔ کہ آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے؟ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ کو کہتے ہیں آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیوں؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا؟ تو کل جو پنجاب تھا، اسلام آباد، پنجاب اور لاہور میں، کل کیا کوئی انڈیا سے پولیس آئی تھی جنہوں نے رہنا امتیاز ڈار صاحبہ کو اٹھایا تھا؟ کیا لاہور سے جو سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے، جس کو عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے، تو کیا لاہور سے جو سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے، کیا انہیں دہلی پولیس نے گرفتار کیا تھا؟ اور کیا آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم خان نیازی صاحب کو جو اٹھا کر لے گئے تھے 3 دن پہلے، اور ان کو کیا مقبوضہ کشمیر کی پولیس آئی تھی، انڈین پولیس آئی تھی، مودی کی پولیس آئی تھی؟
وہ اٹھا کر لے گئی تھی؟ کیا اسلام آباد راولپنڈی میں جو کل ہلہ گلا رہا اور اڈیالہ جیل کے باہر خواتین کو اٹھایا گیا اور سیاسی کارکنان کو اٹھایا گیا، کیا وہ بمبے پولیس تھی؟ اور کیا کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کو جو سر لیا ہوا تھا گھیرے میں اور تالے بند کیے ہوئے تھے، کیا وہ دہلی پارلیمنٹ سے لوگ آئے تھے؟ دہلی پارلیمنٹ کے فورسز آئی تھیں، وہ آئے کہ انہوں نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کو لاک کیا تھا؟ کیا کل جو ارکان پنجاب اسمبلی کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا مختلف مقامات پہ اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی کو گرفتار کیا گیا، تو کیا ارکان پنجاب اسمبلی کو چندی گڑھ پولیس نے گرفتار کیا تھا؟ اور کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ انکل مودی کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا تھا؟ کیا کل پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، پنڈی، کراچی، حیدرآباد، سکھر کیا کل انکل مودی کے کنٹرول میں تھا؟ تو اس لیے مریم صاحبہ ہوں یا کوئی اور، ان کو میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ بندہ بولے سوچ سمجھ کے بولے، اور جھوٹ کا کوئی نہ کوئی تو پاؤں ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے جھوٹ، اور پھر آئی جی صاحب بیٹھے ہیں سامنے اور انتہائی بے شرمی سے ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے، تو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ کل سارا دن دیکھی، وہ بزرگ ہیں، خاتون ہیں، اور ان کو کس طریقے سے پولیس نے گرفتار کیا، اور کیا وہ جو کراچی میں جو پی ٹی آئی کے نقاب پوش جو وردی کپڑے پہنے پکڑے گئے تھے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، تو مریم صاحبہ بتائیں گی کیا وہ یہ جاتی عمرہ سے گئے تھے گلو بٹ؟ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، بس ایک ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اور اس جھوٹ کو لے کے آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اگلی بات ہے کہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو اٹھایا گیا اور پولیس نے، مردانہ پولیس اٹھا کر لے کے گئی، اور کسی ٹی وی چینل نے کسی اینکر نے اس پہ بات نہیں کی اور کوئی خبر رپورٹ نہیں ہوئی، اور اتنا کنٹرول ہے ہمارا میڈیا، جو ہے کنٹرول ہے یا برائبڈ ہے یا وہ 100 ارب کے اشتہاروں کے بوجھ تلے دب گیا ہے کہ کسی نے بات نہیں کی اور اس پہ کسی کو خیال نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہی اس میں سے ہلکا کا وہ ایک نیب نے بلایا تھا مریم صاحبہ کو ایک دفعہ، لاہور نیب نے، اور ان کو نوٹس دیا تھا، تو باقاعدہ طور پہ پتھر اینٹیں لے کر وہاں پہنچے تھے اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک غنڈہ گردی کی گئی، اور وہاں سے واپس آ گئے، اور کہ جی ہمیں بلایا کیوں؟ اسی طریقے سے مولانا کو ایک سمن آیا تھا، تو مولانا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کر کے ان کو پھاڑ کے کاغذ اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو یہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کوئی بہت بڑے کرپٹ لوگ نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، کرپٹ لوگ نہیں ہیں، اور بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، کسی مافیاز سے ان کا تعلق نہیں ہے، گھریلو خواتین ہیں، عام لوگ ہیں، اور مڈل کلاس جن کو کہتے ہیں، اور وہ ہیں، اور اس لیے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا ذکر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے خواجہ آصف کو ہرایا ہوا ہے، اور اس لیے ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہیں، اس لیے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو بھی دھکے دینا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے خواجہ آصف کو ہرا دیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کوئی اور رپورٹ کرے نہ کرے، عالمی میڈیا نے تو سب کچھ رپورٹ کیا، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی جو تصویر ہے وہ تمام عالمی میڈیا کے سرورق کے طور پہ اسے دیکھا گیا، اور وہ تصویر بڑی کر کے پہلے صفحہ اول پہ شائع ہوئی ہے۔